السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اشرف علی آپ کو اپنے چینل نور الہدایہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ایسے لڑکے کی آپ بیتی جو دولت کے حصول میں ایک جادوگر کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے اور وہ جادوگر اس سے اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، غلط کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکا ایک نوجوان مسلمان گھرانے کا فرد تھا۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اس کے دل میں ایک چنگاری تھی ایمان کی، اس چنگاری نے اس کو اس غلط کام کرنے سے روک دیا۔ تو پھر اس جادوگر کا کرب اور عذاب اس پہ ٹوٹ پڑا۔ پھر اس مظلوم لڑکے کی اس نے گھر تک تباہ کر دیا، اس کو قاتل بھی بنا دیا اور اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ پھر پھانسی کے پھندے سے اس کو بچا کر در در کی ٹھوکروں پہ لگا دیا تاکہ وہ پریشان ہو کر اس کے عزائم کے لیے راضی ہو جائے، اس غلط کام کے لیے راضی ہو جائے جو وہ اس سے کروانا چاہتا ہے۔ باقاعدہ اس نے اعتراف کیا اس چیز کا کہ ہم نے ایک چلہ کاٹا ہے جو 100 دن کا ہے، اور وہ چلہ زندگی میں ایک ہی دفعہ کاٹ سکتا ہے کوئی، اور جو مسلمان لڑکا خود اس کے پاس چل کر آئے تو ہم وہ کام اسی لڑکے سے کروا سکتے ہیں اور کسی اور کو اپنے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے۔ تو مسعود خود اس کے پاس چل کے گیا تھا جادو کے ذریعے امیر بننے کے لیے، لیکن وہ اس کے شکنجے میں پھنس گیا۔ ایک طرف جادوگر کی طلسماتی طاقتیں اور ایک طرف ایمان کی کمزور سی چنگاری۔ اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، کس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس بھوریا چند نے، اس جادوگر نے، سفلی علم کے ماہر نے اس کو ایک ہندو گھرانے میں پہنچا دیا۔ اب اس کو وہ جو اس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، اس ایمان کی طاقت کو نکالنا چاہتا ہے، اس کو ایسے ہندو گھرانے میں پہنچا دیا جو ناچ گانے کرتے ہیں۔ اب ادھر سے اس کی کہاں کہاں زندگی بنتی ہے، اب وہ کہاں کہاں کے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ کیا وہ اس جادوگر کی باتوں میں آ کر اس کام کو کرنے پہ راضی ہوگا یا نہیں؟ اور اللہ کی کب اس پہ مدد اترے گی، یہ آزمائش اس کے لیے کب تک چلے گی، اور اللہ کی مدد اس پہ کب آئے گی؟ یہ ہمارا آج 11واں پارٹ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کی آپ بیتی کیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے پاؤں میں زنجیریں نہیں تھی، یہاں سے میں بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں، ہر جگہ موت اور تباہی، کہیں امان نہیں تھی، بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایسی جگہ بھی رکس لکھا تھا، خان صاحب یاد آئے میرے چاند مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں شعلے اچھے لگتے ہیں۔ خان صاحب نے یہ شعلے مجھے بسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، اے رتن جی، مالتی کی آواز سنائی دی اور میں سامنے آ گئی۔ کیا ہے مالتی، ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار تیار رکھے ہوں گے رحیم خان کے نے، جاؤ لے آؤ۔ راما رانی کہہ رہی تھی ذرا جلدی جاؤ، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہاں ذرا دیکھ کر لینا، رحیم خان سے کہنا اصلی چنبیلی لگایا کرے، بیچ میں سدا بہار ڈال دیتا ہے۔ لو پیسے رکھ لو، مالتی نے 100 روپے میرے حوالے کر دیے۔
میں نے 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ زینہ کہاں ہے، ہار کہاں سے لانے ہیں، کیسے، آخر کیسے۔ سیڑھیاں اتر کے گلی میں آ گیا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ تر گلاب موتیاں کڑاکڑ بول رہی تھے۔ ریوڑیاں، لیلا کی انگلیاں، مجنوں کی پسلیاں کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ زیادہ تر پان والوں اور پھول والوں اور عطر والوں کی دکانیں تھیں۔ بلندیوں سے طبلے ٹھوکنے کی آوازیں ہارمونیم کی ریں ریں کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ دور سے عبدالرحیم گل فروش کا بورڈ نظر آ گیا اور میں اسی طرف چل دیا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ او رتنا، اتنی بڑی دیر میں آئے آج۔ عمر رسیدہ مگر کلف لگی ہوئی نوکیلی مونچھوں والے رحیم خان نے ایک بڑا سا پڑا تھیلا مجھے اٹھا کر کہا، 20 ہیں پورے، گننا ہے تو نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پھنسے لہجے میں کہا اور 100 روپے کا نوٹ رحیم خان کی طرف بڑھا دیا۔ کل تم 20 روپے بھی چھوڑ گئے تھے۔ میں نے آواز لگائی مگر تم نے نہ ہی سنا۔ کل میرا دل لرز گیا۔ ہاں میاں، یہ 20 روپے کل کے اور 20 یہ لو، 40 ہو گئے نا؟ ہاں رحیم خان، کل بھی میں ہی آیا تھا ہار لینے۔ میں نے بمشکل پوچھا، کیا مطلب؟ رحیم خان بولے، کل میں ہی ہار لے گیا تھا نا؟ تو اور کون لے جاتا؟ کل تو کچھ ترنگ میں تھے پیارے۔ رحیم خان ایک آنکھ دبا کر بولے، کب سے لے جاتا ہوں میں یہ ہار؟ مہینوں ہو گئے۔ مگر بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ پچھلے ہفتے سے کچھ کھوئے سے ہو۔ میرے خدا، میرے خدا، میرے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اور رحیم خان چونک پڑے۔ وہ پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بولے، کچھ نہیں، میں واپس چل پڑا۔ رحیم خان کی آواز کانوں میں گرم شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ مہینوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں مہینوں سے یہاں ہوں، مہینوں سے، مگر کیسے؟ یہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ مگر میں تو پچھلی رات میں چاند خان کے ساتھ ریل میں سفر کر رہا تھا۔ پھر میں مہینوں سے یہاں کیسے ہوں؟ یہ ماحول، یہ لوگ، ہی سب کچھ جانا پہچانا کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے آخر میرے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ راستہ تک نہیں بھولا تھا۔ بے خیالی کے عالم میں آیا تھا مگر انہی سیڑھیوں سے اوپر پہنچا تھا جن سے اتر کر گیا تھا۔ حالانکہ ساری سیڑھیاں ایک جیسی تھیں۔ یہ تمام باتیں ذہن خراب کر رہی تھیں۔ اتنا اندازہ تو میں نے لگا لیا تھا کہ یہ سب کچھ بھوریا جن نے کیا ہے، لیکن کیا کیا ہے، یہ جاننا ضروری تھا۔ مالتی ہار لینے کے لیے کھڑی تھی۔ جلدی سے ہار کا تھیلا مجھ سے لے کے چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پہ لیٹ گیا۔ رحیم خان نے کہا تھا کہ مہینوں سے میں نے اسے ہار لے کے جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کچھ ہم شکل والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ رتنا نامی کوئی شخص میرا ہم شکل ہوگا، لیکن اتنے سارے ہم شکل، ہر جگہ میرا ایک ہی شکل موجود ہے۔ مالتی آ گئی، بولی، اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو رتنا جی؟ بتی جلا دوں؟ رہنے دو مالتی، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آؤ بیٹھو۔ اندھیرے میں نہ بابا، نہ ہمیں اندھیرے اچھا نہ لگے۔ تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ اسی وقت تو فرصت ملے ہے۔ اب 12
بجے مہمان چلے جائیں گے، بڑا کمرہ کر صاف کر کے سوئیں گے، روشنی جلا دوں اور بیٹھو۔ یہ ٹھیک ہے۔ مالتی نے لائٹ جلا دی اور پھر نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ مالتی، آج کیا تاریخ ہے؟ 19۔ مہینہ کون سا ہے؟ معلوم ہے، ستمبر۔ میں اچھل پڑا۔ دماغ تمہارا خراب ہے؟ کاہے رتن جی، آج 19 ستمبر ہے تو اور کیا ہے؟ اوہو میرے خدا، میرے خدا، میرے منہ سے سرگوشی میں نکلا۔ میرے ہوش و حواس درست تھے یا پاگل نہیں ہوا تھا؟ لیکن یہ مالتی یہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ستمبر کا نہیں، مارچ کا مہینہ تھا۔ چاند خان کا پہلے 18 مارچ کو رتولی جانے کا ارادہ تھا، لیکن اپنا کوئی کام ہونے کی وجہ سے وہ 17 مارچ ہی کو رتولی چل پڑے تھے، اور اس بات کو 5 ماہ گزر گئے تھے۔ 5 ماہ! اگر یہ واقعی ستمبر کا مہینہ ہے تو میرے یہ 5 ماہ کہاں کھو گئے؟ مالتی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وعدہ کرو کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ بولو، وعدہ کروں گی مالتی۔ شکنتا کے بارے میں کچھ نہ پوچھو گے؟ شکنتا؟ ہاں رتن جی، شکنتا کے بارے میں بات کرو گے تو ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ راما رانی ہمارا سر گنجا کر دیں گی، پہلے بھی تمہاری وجہ سے پٹ چکے ہیں۔ شکنتا کون ہے جانتے ہیں؟ آگے نہ اسی پر؟ ارے ہاں، ہم سب پتہ ہے، یہ سب تمہارے ہی دشمن، سب ہمارے ہی دشمن ہیں۔ نہیں، میں شکنتا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لو پوچھے جا رہے اور کہتے ہو کہ نہیں پوچھوں گا۔ ویسے ہماری مانو تو رتن جی، شکنتا کے پیر میں مت پڑو، وہ تم سے زیادہ پاگل ہے، تمہیں بھی بیچ چوراہے پہ مروا دے گی۔ تم مجھے کب سے جانتی ہو مالتی؟ تمہیں جب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں کب یہاں آیا تھا؟ ہولی جلی تھی جب تم یہاں آئے تھے۔ ٹھہرو بتاتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، پھر بولی، پورے 5 مہینے ہو گئے، 5 مہینے سے میں یہاں ہوں۔ اور کیا؟ کہاں سے آیا تھا میں؟ اجنا پور گئی تھی راما رانی سنگ یاترا کو، وہیں تم کو شوکا کے مندر کنارے دھونی رمائے بیٹھے تھے۔ راما رانی کو دیکھا تو ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ جمعہ استاد نے لٹ ہی دے مارا ہوتا تمہارے سر پر، مگر راما رانی کو اپنا رتن یاد آ گیا۔ جیتا ہوتا تو تمہارے برابر ہوتا۔ انہوں نے جمعہ استاد کو روکا۔ بعد میں پتہ چلا کہ تم باولے ہو۔ سچ مچ تم تھے بھی نیرے باولے، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ راما رانی کو رتن یاد نہ آتا تو بھلا تم یہاں لائے جاتے، مگر ان کے من میں ممتا کی گنگا بہنے لگی تھی، وہیں تو مرا تھا ان کا رتن۔ میرا مطلب ہے اجنا پور گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، اور پھر راما رانی اجنا پور میں اسی کی آرتی جلا کر آئی تھی، مہینوں باولی رہی تھی اس کے لیے۔ حالانکہ تم جانتے ہو رتن جی، ان جگہوں پر بیٹوں سے زیادہ پیار نہیں کیا جاتا، مگر اکیلے جو تھے راما رانی کے، تینوں لڑکیاں راما رانی کی بڑی بہن اور راما رانی کی ہیں۔ چچی کہتی ہیں بچپن سے، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو میں راما رانی کا رتن نہیں ہوں؟ میں نے کہا، اور مالتی ہنس پڑی۔ بڑی سادہ سی عورت تھی، کہنے لگی، لو جب رتن مر ہی گیا تو تم بھلا کیسے ان کے رتن ہو سکتے ہو؟ مگر انہوں نے تمہارا نام رتن جی رکھ ڈالا، اور بڑے پیار سے تمہیں رتنا رتنا کہتی ہیں، اور جب سے میں انہی کے پاس ہوں، مگر میں نے راما رانی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا کیا؟ مالتی پھر ہنس پڑی اور بولی، بتاتے کیسے؟ منہ سے رال بہتی تھی، ہر وقت ناک بہتی رہتی تھی، کھانے پینے کا شوق نہیں تھا، مہینوں کے بعد تو بولے ہو، ورنہ پہلے تم
گونگا ہی سمجھتے تھے۔ ویسے تروی کے علاج نے تمہیں بڑا فائدہ دیا، مگر تم باولے کیسے ہو گئے تھے رتن جی؟ میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا۔ جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ بہت حقیقتوں سے روشناس کر رہا تھا، مگر یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ 5 مہینے کھو گئے تھے میرے، پورے 5 مہینے کیسے؟ آخر کیسے؟ کیا چکر چلایا تھا اس خبیث بھوریا چند نے؟ اس بار کیا چکر چلا دیا تھا چاند خان صاحب کو؟ تو وہ اس بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن راستہ ضرور روکا ہوگا اس نے میرا، اور کامیاب ہو گیا کمبخت۔ خدا اسے غارت کرے، پتہ نہیں بیچارے چاند خان پر کیا گزری ہوگی، کہاں کہاں مجھے تلاش کرتے پھرے ہوں گے، مگر میں پاگل کیسے ہو گیا؟ بڑی الجھنیں باقی تھی ابھی، لیکن کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں کسی رتن کا ہم شکل نہیں، بلکہ دماغی خراب ہو گئی تھی میری اندر اور بھٹکتا پھر رہا تھا۔ راما رانی مجھے یہاں لے آئیں، مگر میری دیوانگی کی وجہ کیا تھی؟ ایک سوال اور کیا میں نے مالتی سے، مالتی تمہارے اس شہر کا نام کیا ہے؟ ارے یہ بھی نہیں یاد تمہیں؟ بتا دو مالتی، بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں۔ اب ہمیں باولا کر دو گے تم؟ شانتی نگر کا نام نہیں جانتے تم؟ اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں چاند خان رہتے تھے، شانتی نگر۔ یہ شانتی نگر ہی ہے نا؟ میں نے بے یقینی کے انداز میں مالتی سے پوچھا۔ باولے کر کے چھوڑو گے؟ لو ہم نہیں بیٹھتے تمہارے پاس، جا رہے ہیں، جیسے دیکھو ہمارا مذاق اڑاوے ہے۔ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بھوریا چند، صرف بھوریا چند، اور بھلا وہ کون ہو سکتا ہے اس واقعات کے پیچھے؟ مگر چاند خان صاحب، اگر یہ شانتی نگر ہی ہے تو پھر مجھے فوراً چاند خان صاحب سے ملنا چاہیے، ان کی خبر لینی چاہیے۔ بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہوں گے، نہ جانے کس طرح مجھے اس سے الگ کر دیا گیا ہوگا۔ دل بے چین ہونے لگا، جی تو چاہ رہا تھا اسی وقت باہر نکل جاؤں، راستے تلاش کر ہی لوں گا۔ ویسے بھی شانتی نگر کے ان علاقوں سے اجنبی نہیں تھا جہاں چاند خان صاحب رہتے تھے۔ باہر نکلوں گا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اسی دوران کبھی اس طرف نہیں آنا ہوا تھا اور آنے کا کوئی جواز بھی نہ تھا۔ رات نہ جانے کس طرح گزاری۔ 12 بجے کے بعد اس علاقے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی بس یہی لمحات ہوا کرتے ہیں یہاں زندگی کے۔ مجھے اب پوری طرح یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں میری شناسا کیوں ہیں، لیکن یہ 5 مہینے میری نگاہوں سے اوجھل کیسے رہے؟ روز اول ہی مجھے کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں نے مجھے فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند خان صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے رتولی لے جائیں۔ وہ کمبخت بھوریا چند کب تک میرا راستہ روکے گا؟ رات ہی کو میں نے اپنے دل میں کچھ اور فیصلے بھی کیے تھے۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ میں 5 ماہ تک ذہنی عدم توازن کا شکار رہا تھا۔ یہ وقت عالم دیوانگی میں گزرا ہوگا، لیکن یہ بھی بڑی اچھی بات تھی کہ راما رانی نے یہ سب کچھ کیا تھا میرے لیے، بے لوث بے غرض۔ وہ جو کچھ بھی تھیں، ماں کا جذبہ ابھرا تھا ان کے دل میں، جانور تک اس جذبے میں کھوٹ نہیں رکھتے۔ وہ تو انسان تھی، چنانچہ اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جس سے پرہیز
کرتا، اگر مجبوری ہی ہوئی تو کچھ وقت اور یہاں گزاروں گا اور ایک بار پھر خود کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار کروں گا۔ ہاں، اگر تقدیر ساتھ دے اور چاند خان بددل نہ ہو گئے ہوں تو ایک بار پھر ان کے ساتھ بزرگ کے مزار پر جانے کی کوشش کروں گا۔ نہ جانے رات کے کون سے حصے میں نیند آ گئی تھی، مگر صبح جلدی جاگ گیا تھا، اور جاگنے کی وجہ وہ سنترا تھا جو کھلی کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا اور زور سے میرے سینے پہ پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو چوٹ کا احساس ہوا، ٹٹول کر دیکھا تو سنترا ہاتھ لگا۔ یہاں تو ہر چیز سے خوف کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ سنترا پڑے اٹھ گیا، خوف زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کھلی کھڑکی نظر آئی اور قدم اس طرف بڑھ گئے۔ کھڑکی کے آگے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف ایک عمارت اور عمارت میں ایک جیسی ہی کھڑکی اور کھڑکی میں ایک سفید ساڑی، سفید چہرہ، گھناؤں جیسے بے پناہ بال جو نیچے نہ جانے کہاں تک چلے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے ماتھے سے لگائے۔ مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا اور ہندو طریقے سے مجھے یہ سلام کیا گیا تھا، مگر مجھے کیوں؟ اسی وقت عقب سے دروازہ پیٹا جانے لگا اور میں اچھل پڑا۔ دروازہ جس زور سے پیٹا جا رہا تھا اس میں بڑا ہیجانی انداز تھا۔ شاید پھر کوئی مصیبت آ گئی، پھر کوئی نیا کھیل۔ سامنے والی لڑکی کچھ اشارے کر رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آخر میں وحشت زدہ انداز میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا اور دروازے پر پہنچ گیا، پھر دروازہ کھول دیا۔ کشنا تھی، دھلی نکھری کشنا۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ غرائی میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بولو، دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میرے منہ سے خوف زدہ سی آواز نکلی۔ اندھے ہیں نا ہم سب؟ کیوں اندھے ہیں؟ وہ مجھے دھکا دے کر اندر گھس آئی۔ بری طرح بھنبھنائی ہوئی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کچھ بولتا وہ بولی، یہ پھینکا تھا اس نے؟ بتاؤ کیا چیز باندھ کر پھینکی تھی؟ یہ میں نے سنترا سامنے کر دیا۔ سنترا اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا، پھر غرائی۔ تو یہ ہوتا ہے، صبح ہی صبح یوں جگایا جاتا ہے راجا کمار جی کو، اور راج کمار جی اب دروازہ بند اور کھڑکی کھلی چھوڑ کے سوتے ہیں۔ ارے تم پاگل ہو تم! سارے کھیل اچھی طرح جانتے ہو، ہم بنے ہوئے پاگل، میں بتاؤں، پاگل چاچی ہیں، سمجھے؟ پاگل ہم سب ہیں۔ تم ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ میں میرے حلق سے بمشکل نکلا، چلو پھینکو اسے گلی میں، میرے سامنے پھینکو۔ وہ مجھ سے جھپٹی اور کھڑکی کی طرف دوڑا۔ میں نے سنترا گلی میں پھینک دیا۔ سامنے والی کھڑکی بند ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کشنا میرے پیچھے تھی اور میں ہونٹوں کی ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اضطرابی انداز میں ہی ہوا تھا، دراصل سو کر جاگا تھا، حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر جس ذہنی بحران سے گزر رہا تھا اس میں قوت ارادی کچھ نہ رہی گئی تھی۔ چنانچہ کشنا نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے مرعوب ہو گیا اور اسی کیفیت نے میری دیوانگی کا بھرم رکھ لیا۔ مگر یہ کشنا صاحبہ، اس کا انداز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اب بھی شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کھولی تھی تم نے کھڑکی؟ میں نے نہیں کھولی تھی، ہوا سے کھل گئی تھی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں شاید، آنکھیں پھوڑ دوں گی تمہاری، سمجھے؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ راما رانی اچانک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شاید کشنا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے کشنا؟ کچھ نہیں، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولی
اور پلٹ کر جانے لگی۔ راما رانی نے اس کی آستین پکڑ لی تھی۔ یہ تو مجھ سے بات کر رہی ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے کیا؟ وہ شکنتا کیا سمجھتی ہے خود کو؟ بہت خوبصورت ہے، وہ سب کو پاگل بنا سکتی ہے۔ اس بے چارے پاگل کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اور اس کے ایک ایک اشارے پر کیسے ہوش میں آ جاتا ہے، اس کا ہر اشارہ کیسے سمجھ لیتا ہے۔ وہ سنترا پھینک کر اسے جگاتی ہے اور ایک کھڑکی پہ پہنچ کر اس کے درشن کرتا ہے، پوجا کرتا ہے اس کی، اور ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کشنا کا لہجہ عجیب تھا۔ راما رانی نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کشنا کی طرف، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پاگل تو تم ہو کشنا، کیا تم پاگل نہیں ہو؟ کشنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راما رانی پھر بولی، یہ کون سی جگہ ہے؟ اچھی طرح تمہیں معلوم ہے، تم نہ جانے کہاں کی باتیں کرنے لگی ہو۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی معیوب بات ہے؟ منع کر سکتے ہیں ہم کسی کو؟ لوگ ہم پر ہنسیں گے نہیں اور کیا کریں گے؟ جو کچھ وہ کہیں گے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اور بات ہے چاچی، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ یہ ہمارا کہاں ہے کشنا؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ترویدی جی کی بات بھول گئیں، کہتے تھے اپنا ماضی بھول گیا ہے، اسے ماضی یاد آیا تو ہمیں بھول جائے گا۔ روک سکو گی اسے؟ روک سکیں گے اسے اس اجنبی ماحول میں؟ اور اسے ہم شکنجوں میں جکڑنا چاہتی ہو؟ یہ نہ ہمارا ہے نہ شکنتا کا، اور پھر کیوں دوسروں سے لڑتی ہو؟ جاؤ کشنا، ہوش سے کام کرو، مہمانوں سے ایسی بات نہیں کرتے۔ کشنا نے کچھ کہنا چاہا مگر نہ کہہ سکی، ایک لمحے کے لیے رکی، مجھے گھورا، پھر باہر نکل گئی۔ راما رانی خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی، اس کے چہرے پہ غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے، مگر وہ آگے بڑھ کر میرے سامنے آ گئی۔ کیوں رتنا، ٹھیک کہا نا میں نے؟ تو ٹھیک ہو جائے گا تو چلا جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہوا تو سوچے گا کیسی بری جگہ آ گیا تھا، مگر میں تجھے اور کہاں لے جاتی رے؟ ماں کہہ کر لپٹ گیا تھا تو مجھ سے، ارے باولے، اماں کہہ تو کسی کی مورتی کو بھی لپٹ جاتا تو اس کی چھاتی بھی دھڑک اٹھتی۔ میں تو گوشت پوش کی بنی ہوئی تھی، کیا کرتی؟ اس سمے تیرے ساتھ دیوانگی ہو گئی تھی، مگر یہ جگہ غلط ہے، ہم وہ نہیں جو دوسرے ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہم تو وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی برے کہلائے جاتے ہیں، ہمیں ماں کہنا گناہ ہے، گناہ بن جاتا ہے۔ کہنے والے کیا کے لیے ڈاکو کے گھر ڈاکو پیدا ہو جائے تو شریف بن سکتا ہے، مگر یہاں تجھے جو ہی ہوش آیا یہاں سے چلا جائے گا۔ تماشبین بن کر تو یہاں ہر کوئی آ جاتا ہے، بیٹا یا بھائی بن کر نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں تھا، یہ الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے، کتنا کرب تھا اس میں، کتنی انوکھی سچائی تھی۔ دھترے باولوں کے ساتھ میں بھی باولی بن گئی۔ چل منہ دھو لے، ناشتہ کر لے مالتی۔ ارے ماؤ مالتی، رتنا جاگ گیا ہے، چل ناشتہ بنا اس کے لیے۔ جا رتنا، منہ دھو لے۔ راما رانی باہر نکل گئیں، میں ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے سے باہر آیا اور اس غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ ناشتہ بڑی بددلی سے کیا تھا، دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا، راما رانی کے الفاظ نے دکھی کر دیا تھا۔ کبھی خواب میں بھی اس ماحول کو نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں دوسرے برے راستے اختیار کیے تھے، یعنی ریس، سٹہ اور جوا وغیرہ، لیکن شناساؤں میں بھی کوئی ان راستوں کا راہی نہیں تھا۔ البتہ کبھی اگر ان ناچنے گانے والیوں کے بارے میں سنا تھا تو بہت برے انداز میں، لیکن ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ جواب میری نگاہوں کے سامنے تھا اور مجھ پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ کشنا نے کیسے عجیب انداز میں کہا تھا، یہ ہمارا رتنا ہے۔ میں تو خود بھی اپنا نہیں رہا ہوں، کسی اور کا کیا ہو سکتا ہوں؟ مگر یہ شکنتا کون ہے؟
کیسی عجیب تھی، انداز ایسا تھا جیسے میری اور اس سے بھی کوئی شناسائی رہی ہو۔ ناممکن تو نہیں تھا، پورے 5 ماہ کا معاملہ تھا، کس سے کیا رابطے تھے کون جانتا تھا۔ چاند خان سے ملنے کے لیے دل بےتاب تھا، وہ مل جائیں تو کچھ ہمت بندھے، پتہ تو چلے کیا ہوا تھا۔ یہ تو آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کہ بھوریا چند نے رتولی جانے کا راستہ روک دیا تھا، مگر کیسے؟ لباس تبدیل کیا، بظاہر کوئی پابندی بھی نہیں تھی باہر جانے آنے کی، جیب میں 40 روپے پڑے تھے، نیچے اترا اور چل پڑا۔ شانتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھی، مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا۔ تانگے چلتے تھے، ایک تانگے نے مجھے وہاں اتار دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، پیروں میں لرزش تھی، اور اس وقت دل کو دھچکا سا لگا جب چاند خان کے مکان پہ دروازے پہ بڑا سا تالا لٹکا دیکھا۔ گم سم کھڑا دیکھتا رہا تھا، پھر ہو سب لوگ کہیں ہوں گے۔ کچھ فاصلے پر ایک پرچون کی دکان تھی، ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے، پہلے بھی انہیں دور سے دیکھا تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے۔ میں نے اس طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں کہیں گئے ہوئے ہیں؟ چاند خان بزرگ حیرت سے بولے، جی وہ تو خلد اشنائی ہو گئے عزیزی، کہیں سے باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا، کیا بتاؤں کہ کیا سماج شکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ میں۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا سمجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ بیٹا بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے ہیں وہ، محلے کی عظمت تھے، خدا بخت پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے۔ درویش صرف امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدمی رات کو پہنچ جاؤ۔ چاند خان دمے در میں سخے حاضر تھے، مجال ہے کسی ضرورت مند کو انتقال ہو گیا ان کا۔ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور بے شمار زخمی، خدا جانے ان میں سے کون کون ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو، تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ اجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کورس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے۔ اس کے آگے بزرگ نے کیا کہا میں سمجھ نہیں آیا، بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت تھا، اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا، پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سنا تھا میں نے، اور اس وقت تھا، اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا۔ اس کے بعد 5 ماہ گم ہو گئے۔ راما رانی نے مجھے اجنا پور میں ہی پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہوں گا۔ اور پھر راما رانی، محترم خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں رہتے تھے؟ میں نے آواز پر قابو پا کر کہا، ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا تو رعیت کیا رہتی؟ جس کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے، کوئی 4 مہینے سے کوئی آتا ہی نہیں ادھر۔ بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی تھی، ٹوٹ گئی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند سوئے،
ذلیل بھوریا چند نے اس تعویذ کی موجودگی میں تو خان صاحب کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ ہی تو نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس میں اس کی کوئی چال ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری ہی گردن پر ہوگا۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہگار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل، اپنے ہاتھ سے بھی تو میں نے قتل کیے ہیں۔ وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، پیٹ کے لیے، رزق کے لیے براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے ساتھی کا پتہ چل جاتا، کم از کم ان سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اسی وقت توجہ ہی دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم ہے، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا، کیا کہوں گا، کسی سے کیسے تلاش کروں گا؟ کیا سب ممکن ہے؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ بس میرے بھائیو دوستو، اس خان صاحب کے ذریعے کے ساتھ وہ ایک مزار پہ جا رہا تھا کالے جادو کے توڑ کے لیے، ادھر تعویذ لینے کے لیے۔ ریل گاڑی میں تھا تو اس بھوریا چند نے اس ریل گاڑی کا حادثہ کروا کر ان کو، خان صاحب کو مار دیا اور اس کو ایک ہندو گھرانے میں پہنچا دیا، اور 5 مہینے تک اس کے ہوش و حواس کھو دیے۔ اب وہ ایک ہندو گھرانے میں پہنچا ہوا ہے، اب کیا وہ اس ہندو گھرانے سے کس طرح نکل پائے گا، اور آگے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے، کیسے دل دہلا دینے والے واقعات ہوں گے، کیا وہ اس چنگل سے نکل پائے گا، کیا کب اللہ کی مدد اس کے لیے اترے گی، کیا وہ رتولی پہنچ پائے گا، ادھر سے تعویذ لے سکے گا، اس کالے جادو کا توڑ کر سکے گا؟ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔